بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن پاک میں آپ نے 28واں پارہ ایک سورت سے ہی اس کا آغاز ہوا ہے اور ایک سورت پر ہی اس کا اختتام ہوا ہے، مکمل ہوا۔ سورہ مجادلہ پہلی سورت، اور یہ 28واں پارہ وہ ہے، اس میں صورتیں نسبتاً چھوٹی ہیں لیکن اس کی ساری صورتیں مدنی ہیں۔ چھوٹی صورتیں ہونے کے باوجود ساری کی ساری صورتیں، پہلی صورت سورہ مجادلہ آج آپ نے سنی، اس کے بعد سورہ حشر سنی، اس کے بعد سورہ الممتحنہ، اس کے بعد سورہ صف، پھر سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق اور سورہ تحریم۔ یہ ساری صورتیں آج الحمدللہ 28ویں پارے کے اندر آپ نے سنی۔ ہماری بات کل کی منزل میں بھی ایک دو چیزیں باقی تھیں، اب بات ذرا تھوڑی پیچھے ہو گئی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آج کی منزل کی بھی ایک دو باتیں کل کی منزل کے حوالے سے عرض کروں گا۔ ایک دفعہ میں نے کسی جگہ یہ بات پڑھی تھی، بہت پرانی بات ہے، مجھے یہ بات بہت اچھی ہے۔ ہم جیسے جو آج کل کا ماحول ہے، ہم ان باتوں کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا ایمان تو یہی ہے، اللہ کے کلام کے اوپر اللہ کا کلام ہے، ہمیں ایمان اس کو اسی انداز میں ہونا چاہیے۔ لیکن جدید دور کے اعتبار سے لوگ ان چیزوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یا اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ آج کل جو ڈاکٹر ذاکر نائک، آپ بہت زیادہ ان کو سنتے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے بہت زیادہ پاپولر ہیں، بہرحال اللہ نے بہت بڑا کام دیا ان سے۔ ان کے استاد ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بھی استاد احمد دیدات صاحب، ساؤتھ افریقہ میں تھے۔ ہم جب پڑھا کرتے تھے، ایک دفعہ وہ لاہور تشریف لائے، ہم نے ان کی لیکچر بھی سنا۔ احمد دیدات صاحب، بڑا ان کو بھی اللہ نے ملکہ دیا، ڈاکٹر ذاکر نائک انہیں کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا کتابچہ ان کا ہے، بڑا کام ہے ان کا بھی۔ انہوں نے ایک بات کی، وہ سورہ قاف کے حوالے سے نا مجھے وہ خاص طور پہ وہ چیز ذہن میں جب بھی پڑھتا ہوں نا، وہ ان کی بات ذہن میں گھومتی ہے۔ سورہ قاف آپ نے کل سنی، آخری منزل وہیں سے شروع ہوتی۔ مختصر میں 1-2 منٹ میں اگر سمجھا پاؤں آپ کو ان کی بات۔ انہوں نے کیلکولیشن کی ہے کوئی، انہوں نے کہا کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں، اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ حروف مقطعات ہے بڑا راز ہے، اللہ جانتا ہے کیا۔ انہوں نے کہا حروف مقطعات کے اندر یہ ان کی تحقیق ہے، اور بہرحال تحقیق کی انہوں نے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے 19 کا حرف نکالا ہے، 19، اکائی 1 اور اکائی کا سب سے بڑا حصہ 9۔ یہ 19 کا عدد کیسے نکالا؟ یہ ایک، اور انہوں نے تو بڑی تفصیل لکھی۔ ایک بات انہوں نے لکھی کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کا آغاز یہ بسم اللہ سے ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، چلے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سورہ مدثر کے اندر ایک آیت آپ کل سنیں گے انشاءاللہ، کل پرسوں آئے گی، وہ کل آدھا پارہ ہوگا، وہاں آتا ہے جہنم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آگے کہا علیہا 19۔ قرآن پاک کی جو آیتیں نازل ہوئیں، سب سے پہلے سورہ اقرا کی آیتیں آپ جانتے ہیں، اقرا 5 آیتیں، پوری صورت نہیں ہوئی، پھر سورہ مزمل، پھر سورہ مدثر، اور آتا ہے سورہ مدثر کا علیہا 19، یہاں تک نازل ہوئی۔ اس کے بعد قرآن کا کوئی اور پورشن نازل ہوا۔ ان کی ایک تحقیق یہ کہتے ہیں کہ سورہ اقرا کو اگر آپ ریورس کریں والناس سے تو یہ 19ویں نمبر پر آتی ہے سورہ اقرا۔ پھر علیہا 19، 19 ہیں، کیا ہیں 19؟ اس کے بعد 19ویں نمبر والی اقرا کی بقیہ آیتیں، بہرحال وہ بڑی تفصیل ہے۔ انہوں نے ایک 19 کا عدد نکالا ہے۔ اب جو بات ایسا سمجھنے والی ہے جس سے بندہ بڑا چونکتا ہے، انہوں نے کہا جتنے حروف مقطعات ہیں جتنی صورتوں میں، اور یہ آپ کے علم میں ہوگا کل 14 حرف ہیں یہ، اگر آپ ان کو کاؤنٹ کریں، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را اور قاف وغیرہ وغیرہ، چونکہ الف لام میم کئی صورتوں میں ہے،
حامیم، کل میں نے کہا 7 صورتوں میں ہیں. اگر ان کو الگ الگ کاؤنٹ کریں کل 14 حروف ہیں اور 29 صورتوں کے شروع میں یہ آئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سورہ بقرہ کی مثال لے لیتا ہوں. سورہ بقرہ کے شروع میں کیا ہے؟ الف لام میم. انہوں نے کہا جی پوری سورہ بقرہ میں آپ الف کی کاؤنٹنگ کریں. الف کتنی دفعہ آیا ہے، لام کتنی دفعہ آیا ہے، میم کتنی دفعہ آیا ہے. بات پوری سنیے گا آپ، جہاں سے بندہ چونکتا ہے. الف کتنی دفعہ آیا، لام کتنی دفعہ آیا، میم کتنی دفعہ آیا، اس کی کاؤنٹنگ کریں، اس کو جمع کر لیں اور 19 پہ تقسیم کریں. پورا تقسیم ہوگا، 100% تقسیم ہوگا. صرف الف لام میم نہیں، جتنے حروف مقطعات ہیں، مثلا کاف ہا یا عین صاد. سورہ مریم کاف کتنی دفعہ آیا، ہا اس صورت میں یہ حروف کتنی دفعہ آئے، ان حروف کو کاؤنٹ کریں، ان کو جمع کریں، 19 پہ ڈیوائڈ کریں، پورا ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. اب جس بات سے میں بڑا اس وقت یعنی چونکا تھا، وہ کہتے ہیں سورہ قاف، یہ قاف بھی حروف مقطعات میں ہے. اور اس سورہ قاف کے اندر صرف واحد موقع ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کا ذکر کیا ہے نا. قرآن میں اور بھی کئی جگہ ہے، قوم لوط، ٹھیک ہے نا، قوم سمود، قوم لوط، قرآن میں کئی جگہ ہے قوم لوط. سورہ قاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِخْوَانُ لوط. سورہ قاف کی حال آپ پڑھیں، پہلے رکوع کے اندر ہی لفظ ہے وَإِخْوَانُ لوط، لوط علیہ السلام کے بھائی. حالانکہ قوم لوط کا بھی وہی معنی ہے. ان کا کہنا یہ ہے، وہ کہنے لگے کہ اس میں سورہ قاف کے اندر اگر آپ قاف کو کاؤنٹ کریں، اگر اس میں قوم لوط ہوتا تو ایک قاف زیادہ ہو جاتا، اگر قاف زیادہ ہوتا تو 19 پہ تقسیم نہ ہوتا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِخْوَانُ لوط، اب ایک قاف کم ہو گیا، مفہوم ادا ہو گیا. اب قاف کتنی دفعہ ہے، اس قاف کی تعداد کو 19 پہ تقسیم کرنے کی تقسیم ہو جائے. یعنی اس طرح کر کے انہوں نے پتہ نہیں بڑی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں ہمیں ان باتوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا تو الحمدللہ ایمان ہے، اللہ کا کلام ہے، اور واقعتاً اس جیسا کوئی لانے سے عاجز ہے. اور آپ نے وہ سنا ہوگا، واقعی کتابوں میں لکھا ہے، جب یہ انا اعطیناک الکوثر کی آیتیں نازل ہوئی نا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو کسی صحابی نے یہ بیت اللہ کے اوپر لکھ کے لگا دی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. اگر آپ اس کو سمجھیں غور سے، یہ ایک شعر کے انداز میں ہے بظاہر. قرآن کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، گویا ایک شعر کمپلیٹ. ان شانئک هو الابتر، بس کہہ سکتے ہیں آپ سمجھانے کے لیے. میں کہہ رہا ہوں ایک شعر کمپلیٹ ہے، دوسرے شعر کا ایک مصرع ہے، آگے جیسے کویسچن مارک آپ کر دیتے ہیں، فلنگ دی بلینکس، خالی جگہ پر کریں. وہ اس طرح ایک صحابی نے لکھ کے لٹکا دی. اب اللہ کا کلام، اب کفار مکہ بھی آتے تھے، دیکھ کے پڑھ رہے عجیب، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک، سمجھتے ہیں عربی کو، زبردست بہترین یعنی عربی سمجھنے والے ادیب ہیں. کچھ عرصے کے بعد، کافی عرصہ گزر گیا، تو کسی نے نیچے نا اس میں کوئی الفاظ لکھے ہوئے تھے. صحابہ آئے، وہ چونکے کہ جی یہ کس نے اس میں ایڈیشن کر دیا آگے. وہ کفار نے بڑا زور لگایا، زور لگانے کے بعد ایک حرف نیچے لکھنے پر مجبور ہو گئے، ایک لائن. کیا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آگے لکھا ہوا تھا ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں. ہمیں چونکہ عربی سے واقفیت ہی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی قرآن پڑھنے میں، سننے میں آپ کو بہت چاشنی آتی ہے. لیکن جو اس یعنی عربی گرامر سے، عربی لغت سے، عربی کے اس کلام سے واقف ہیں، وہ تو واقعی پڑھنے کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہیں ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں ہمارا تو ایمان قرآن پہ یہی ہے کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن لوگوں نے سائنسی انداز میں، کسی انداز میں کیا ہے. یہ سورہ قاف کے حوالے سے ویسے ہی میرے ذہن میں بات تھی، میں نے آپ سے عرض کر دی. کل آپ نے منزل ایک سنی تھی سورہ طور، بطور، آگے اس کے اندر الفاظ آتے ہیں، دوسری تیسری آیت ہے جہاں الفاظ آ رہے ہیں والبیت المعمور. بیت معمور کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ اس وقت جہاں بیت اللہ موجود ہے، اس بیت اللہ کی سیدھ میں، بالکل سیدھ میں، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آج بلکہ آج ہی آپ نے آیت سنی ہے، وہ اللہ الذی خلق سبع سماوات،
کل بھی آئے گا الذی خلق سبع سماوات طباقا، سورہ ملک میں اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ 7ویں آسمان کے اوپر بالکل بیت اللہ کی سیدھ میں ایک بیت اللہ وہاں بھی بنا ہوا ہے، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں ایک دن میں، اور ایک دن میں جس فرشتے نے طواف کر لیا اس کی دوبارہ باری نہیں آتی، مسلسل طواف بیت المعمور۔ اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے خاص معجزہ مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، تو اس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 7ویں آسمان پہ گئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک تو فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں، اور وہاں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بیت المعمور، وہ باقاعدہ عمارت ہے، اللہ جانتا ہے کس نوعیت کی ہے، اس بیت المعمور کی عمارت سے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہاں مفسرین نے ایک نقطہ نقل کیا ہے واللہ اعلم بالصواب، کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے معمار بھی ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، پہلے سپارے کے اندر آیا تھا اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا ہے کہ وہاں بیت المعمور کے ساتھ وہ ٹیک ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس کی سیدھ میں ہے والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، اور قرآن کے اندر سارے سورے طور کے اندر آتے ہیں۔ اسی طرح پھر سورہ والنجم ہے اس کے بعد، اس کے اندر اس دن میں نے آپ سے بات عرض کی تھی کہ سب سے ابتدائی آیت ہے کہ جس کے اندر سجدے والی آیت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور سارا ہوا۔ سورہ قمر کل آپ نے سنی۔ سورہ رحمان کے بارے میں ایک حدیث میں واقعہ آتا ہے، الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے سامنے سورہ رحمان پڑھی، تلاوت فرمائی۔ اچھا، صحابہ نے خاموشی سے سنی۔ اس کا مفہوم حدیث کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے جنات کو یہ سورت سنائی، انہوں نے تم سے زیادہ اس کا اثر قبول کیا۔ جنات کو جب میں نے یہ سورت سنائی، سورہ رحمان، تمہیں بھی سنائی صحابہ کو، انہوں نے اس کا اثر زیادہ قبول کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی میں نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، چونکہ اس میں دونوں ہی مخاطب ہیں کہ انسان اور جنات تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور وہ بھی سامنے موجود ہیں، سن رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جنات نے زیادہ اثر قبول کیا جب میں نے ان کو یہ، یعنی جب بھی آیت میں نے بار بار اس کی تلاوت کی تو وہ جواب میں یہ کہتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم تیری نعمتوں کا انکار نہیں کرتے، تو ہمیں معاف فرما، ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، تیری نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی وہ فوراً یوں کہتے تھے کہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری نعمتوں کا انکار نہیں کرتے۔ یہ وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کہ انہوں نے اس کا اثر زیادہ قبول کیا اس ایک خاص چیز میں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انسان سے افضل ہو گئے، معنی تو نہیں ہے، لیکن خاص چیز میں۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ یہ آیت پڑھیں تو دل میں ہی یا آخر میں پوری سورت پڑھنے کے بعد ایک دفعہ یہ الفاظ اردو میں کہہ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ، ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، تو ہمیں ناشکری سے محفوظ فرما۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سارا آپ نے۔ اس کے بعد کل آپ نے سورہ واقعہ سنی تھی۔ سورہ واقعہ کے بارے میں بھی آپ کے علم نہیں ہے، وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ کے نام سے کئی صحابہ ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ عبداللہ ابن مسعود یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خادم شمار ہوتے ہیں، خادم خاص، اور اتنے قریبی خادم تھے کہ بعض صحابہ یوں کہتے ہیں، مکی زندگی بالکل شروع سے ساتھ رہے، بعض صحابہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اتنا ان کا آنا جانا تھا، مسلسل، نوجوان سے تھے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے آدمی، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان کے، کہنے لگے ہم ان کو کتنے خادم خاص ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ بیمار تھے، آخری وقت تھا ان کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دور خلافت ہے، تو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے عیادت کے لیے، جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان سے آ کر سارے سوالات کیے، وہ حدیث میں آپ نے سارے سنے ہوں گے، اور آخر میں ایک دو باتیں یہ پوچھی کہ آپ کو کیا اس وقت تکلیف ہے، آپ کے لیے کوئی علاج معالجے کے لیے کوئی طبیب کا انتظام کروں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ طبیب نہیں تو بیماری لگائی ہے، کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے جو ان سے کہا، کہنے لگے میں آپ کے لیے، چونکہ ذرا مالی اعتبار سے کم تھے،
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دیتا ہوں. اور نے کہا نہیں وظیفے کی حاجت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، اس کی میں اللہ نے دیا ہوا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر اصرار سے کہا کہ چلیں اللہ نہ کرے جیسے حالات ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے اللہ آپ کو اپنے پاس بلا لیا، ملاقات ہو گئی، تو آپ کی جو بیٹیاں تھیں ان کی صرف آپ کی جو بیٹیاں ہیں یہ وظیفہ ان کے بھی کام آئے گا. اس میں آتا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے چونک کر کہا، کہنے لگا تم میری بیٹیوں کی فکر نہ کرو، میں نے ان کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوئی حدیث سنائی کہ میری بیٹیاں الحمدللہ ہر روز رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لیتی ہیں. اور آپ سے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے جو سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنا لے اس کو فقر و فاقہ نہیں آ سکتا. تو کہنے لگے مجھے ان کے لیے فقر و فاقہ کی کیا فکر ہے، وہ یقین میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلایا ہوا طریقہ اپنی بیٹیوں کو بتا دیا ہے، وہ ہر روز رات کو سورہ واقعہ پڑھ لیتی ہیں، لہٰذا ان کے فقر و فاقہ کی آپ فکر نہ کریں. یعنی کس حد تک وہ لوگ ہر موقع پر تیار تھے دنیا سے رخصت ہونے کے لیے، اور کیا تیاری تھی اور ہماری کیفیت کیا ہے. وہ ایک واقعہ مختصر سے سنا دیتا ہوں ضمناً. ہارون الرشید کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، خلافت عباسیہ کا مشہور بادشاہ. اس کے زمانے میں ایک مجذوب تھا بڑا، بہلول نامی، آپ نے واقعہ بہلول دانا، اس کو بعد میں دانا کا لقب دیا ہارون الرشید نے. اس کا واقعہ لکھا ہے کہ بہلول آیا کرتا تھا، مجذوب سی کرتا، سیدھا سادہ. ہارون الرشید اس سے مذاق کرتا رہتا، چھیڑتا رہتا تھا، کبھی چھیڑ دیا، مذاق کر دیا، وہ بھی بیچارہ سیدھا سا چپ کے ہنس لیتا تھا. ایک دفعہ ہارون الرشید کے پاس ویسے ہی آیا، چھیڑ چھاڑ. ہارون الرشید کو پتہ نہیں کیا سوجی مذاق میں، اس نے نا قریب پڑی ہوئی تھی ایک چھوٹی سی اسٹک، چھڑی اٹھائی. ہارون الرشید نے کہا کہ بہلول یہ چھڑی میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ امانت ہے. اس نے کہا اچھا جی امانت کس کو دینی؟ ہارون الرشید نے ہنس کے کہا کہ اگر دنیا میں تجھے اپنے سے بڑا کوئی بے وقوف نظر آیا نا بہلول، اگر تجھے اپنے سے زیادہ کوئی بے وقوف دنیا میں نظر آیا نا، بس اس کو دینی ہے. مطلب تھا کہ تجھ سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں، ساری عمر تیرے پاس ہی رہے گی. چھیڑ دیا سے، وہ بھی ہنسنے لگا، ہاں ہاں ٹھیک ہے. انہوں نے اٹھا کے تھیلے میں رکھ لی، بات ختم ہو گئی. کچھ دن کے بعد لکھا ہے ہارون الرشید بیمار ہو گیا، اور بیماری اتنی زیادہ بڑی، اتنی بڑی کہ اطباء نے کہا کہ جناب بس اب دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، بظاہر اسباب نہیں ہیں. اب ہارون الرشید بھی افسردہ ہے، رو رہا ہے، سوکھ کے کانٹا ہو گیا، لوگ سارے آ رہے ہیں، کوئی ہنسانے کی کوشش. بہلول کو پتہ چلا بھارت دربار میں آتا تھا، یہ بھی گیا. اب وہ تھیلا اس کے ساتھ ہر وقت ہوتا تھا، یہ سیدھا سادہ یہ بھی چلا گیا. اب اس نے بھی جا کے پوچھا ہارون الرشید کیا ہوا تمہیں، کیا اتنے بڑے پریشان ہو؟ ہارون الرشید نے کہا یار اب بیچارہ سیدھا سادہ، بہرحال محبت بھی کرتا تھا. کیا لگا بہلول کیا بتاؤں، سفر کی تیاری، بس سفر کی تیاری، سمجھ گیا ہوگا. اب وہ بہلول یا تو جان بوجھ کے وہ چونکا، کہنے لگا اچھا سفر کی تیاری، کہاں کے سفر پہ جا رہے ہیں، بادشاہ سلامت ہے، صبح و شام سفر کرتے ہو. ہارون الرشید نے کہا کہ بہلول آخرت کے سفر پہ جا رہا ہوں. اچھا بہلول نے کہا وہ بادشاہ سلامت آخرت کے سفر پہ جا رہے ہو، کتنے دن کے لیے جا رہے ہو، واپس کی ہوگی بھائی، تم صبح شام جاتے ہو، ہفتے بعد آ جاتے ہو، چلو میں پھر ہفتے بعد آ جاؤں گا ملنے کے لیے. ہارون الرشید رونیوں آ گیا، کہنے لگا بے وقوف آدمی، آخرت کے سفر پہ جا رہا ہوں، وہاں سے واپسی نہیں ہونی، واپس نہیں آنا میں نے. وہ کہنے لگا اچھا ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں. اب بہلول کہنے لگا اچھا ہاں اب مجھے سمجھ آیا کہ میں نے دیکھا ہے تم چند دن کے لیے جاتے ہو نا سفر پہ، تو پہلے تم اپنے پورا لاؤ لشکر لے کے جاتے ہو، وہاں آخرت کے سفر پہ تو تمہارے ساتھ جہاں ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو پورا شہر ہی لے کر جاؤ گے، کتنے بندے جا رہے ہیں تمہارے ساتھ، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. اب پھر وہ افسردہ ہو گیا کہ اللہ کا بے وقوف سیدھا سادہ بدلہ میں کیا بتاؤں، اللہ کے بندے آخرت کے سفر پہ جا رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، وہاں ساتھ کوئی نہیں جاتا. اب بہلول نے سر پہ ہاتھ مارا، کہنے لگا ساتھ کوئی نہیں جائے گا؟ اس نے کہا نہیں. کہنے لگا ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں. بہلول کہنے لگا ہاں اب سمجھ آ گیا مجھے، اب بس اب سمجھ آئی بات. اب میرا خیال ہے کہ تم نے ایک دن کے لیے جانا ہو، مہینہ پہلے سے تیاریاں کرتے ہو، تمہارے پروٹوکول افسر جاتے ہیں، وہاں جا کر سیکورٹی چیکنگ ہے، فلانی چیکنگ ہے، یوں ہے رہو گے کا کھانا. اس کا مطلب ہے جہاں تم جا رہے ہو ہمیشہ کے لیے اور بقول تمہارے ساتھ بھی کوئی نہیں جانا، اس کی تیاری تو کیا عظیم الشان کی ہوگی تم نے، ذرا مجھے بھی کچھ سناؤ. اب یہ سن کے نا ہارون رشید رو پڑا، لٹرلی رو پڑا اور بڑا رویا. کہنے لگا بہلول افسوس یہی ہے تیاری بھی کوئی. اچھا بہلول نے ایک منٹ کو سوچا، کہنے لگا ہارون رشید تیری ایک امانت میرے پاس ہے،
اسٹک اٹھائی اور کہنے لگا تو نے یہ کہا تھا کہ اگر دنیا میں اپنے سے بڑا کوئی بے وقوف نظر آئے اس کو دے دینا، میں سمجھتا ہوں کہ تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ تو خود کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، تو خود کہہ رہا ہے کہ ساتھ بھی کوئی نہیں جائے گا، تو اللہ کے بندے تو نے کوئی تیاری نہیں کی، یہ میں تجھے اسٹک دیتا ہوں، میرے خیال میں تجھ سے بڑا دنیا کا بے وقوف کوئی نہیں۔ اب جب وہ اسٹک ہاتھ میں آئی تو ہارون رشید کی آنکھیں کھل گئی، اس نے جناب بہلول کو لپٹایا، چوما، کہنے لگا بہلول تو بڑا دانا آدمی، ہم تو سمجھتے تھے تو بے وقوف ہے۔ جناب یہ واقعہ ہارون رشید کے لیے نہیں ہے صرف، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے یہ واقعہ ہے۔ ہم اس کو سامنے رکھیں، تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے سوچیں، حقیقت ہے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اکیلے جانا ہے، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، کب جانا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، یہاں سے اٹھنا نصیب ہو نہ ہو اللہ جانتا ہے، اور پھر اس کی تیاری کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، من آنم کے من دانم، ہر انسان اپنے گھر بار میں خود دیکھے کیا تیاری کی۔ تو یہ دنیا جو عارضی اللہ نے وقتی طور پر بھیجا ہے، یہ رمضان کا مہینہ بھی در حقیقت اس کی تیاری کے لیے ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی اسی لیے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ ہم تھوڑا سا توبہ کریں۔ وہ جو 11 مہینے ایک مادیت کے اندر ہم اپنے آپ کو اتنا الجھا لیا تھا، تھوڑا سا ایک مہینہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور یہ یقین رکھیں، 100% یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے وہ آپ کو لازماً ملے گا۔ تو اصل مقصد اس رمضان کے مہینے کا یہی ہے۔ ایک اور بس 1 منٹ میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ آج کی جو منزل آپ نے پڑھی ہے اس میں سے صرف پہلی صورت، اس کی تفصیل ہے خاصی سورہ مجادلہ کی، وہ پورا واقعہ ہے، بلکہ زہار کا ایک مسئلہ ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، مسئلہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا نا لعان کا مسئلہ، زہار کا مسئلہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو تشبیہ دے دے اپنی ماں سے، پیٹھ سے، قرآن میں باقاعدہ الفاظ ہیں، تو اگر اس قسم کے الفاظ کہہ دے تو کیا ہوگا؟ آگے قرآن نے اس کا کفارہ بیان کیا، قرآن نے، وہی تو انشاءاللہ تفصیل کا لفظ کروں گا۔ ایک بات صرف سورہ مجادلہ کے حوالے سے اور ہے، غالباً 2-3 روز پہلے میں نے آپ کو ایک بات بتلائی تھی کہ قرآن پاک میں لفظ اللہ، یعنی تھوڑی تھوڑی جگہ کے بعد لفظ اللہ آیا ہے، 2-4-5 آیتوں کے بعد لفظ اللہ، اور ایک پوائنٹ تھا جو کل آپ نے سنا سورہ قمر، رحمان اور واقعہ میں لفظ اللہ نہیں ہے۔ 28ویں پارے کی جو پہلی صورت ہے سورہ مجادلہ، یہ قرآن پاک کی واحد صورت ہے، واللہ اعلم، اللہ مجھے معاف فرمائے، شاید اور بھی کوئی ہو، میں جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ واحد صورت ہے، اور 3 رکوع ہیں اس کی، زیادہ چھوٹی نہیں ہے۔ اس صورت کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے، ورنہ اور کسی صورت کی ہر آیت میں لفظ اللہ نہیں ہے، اس کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہے۔ قد سمع اللہ، آپ خود پڑھیے گا، آج جہاں سے منزل شروع ہوئی تھی 3 رکوع ہیں سورہ مجادلہ کے، تو وہ پڑھیں، سورہ حشر ہے، پھر اس کے بعد اور صورتیں ہیں، انشاءاللہ وہ میں عرض کروں گا۔ آج بھی طاقت ہے، زیادہ بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ جو بڑی قیمتی اوقات ہیں، قیمتی ساعات ہیں، توبہ کرنے والی، اللہ سے مانگنے والی۔ اور میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ آج 22واں چیک گویا ہمارا چلا گیا، یہ 30 چیک ہیں، اللہ تعالیٰ نے بلینک چیک ہمیں ہر روز ملتا ہے، کہ یہ بلینک چیک ہے، اس چیک میں اس کو فل کر لو، جتنی مرضی نیکیاں بھر لو، وہ ہماری اپنی قوت ہے، استعداد ہے، ہم جتنا مرضی نیکیاں کر کر کے بھر لیں، شام کو وہ چیک لپیٹنے کے بعد اللہ کے حضور جمع ہو جائے گا۔ تو یہ چیک 22 گزر چکے، ہم نے پتہ نہیں نیکیاں کی نہیں کی، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ میں معاف فرمائے۔ تو یہ رات بھی بڑی ہی بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مانگنے کی اور اللہ اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری عبادات کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ہمیں اس بات کا اعتراف ہے یا اللہ ہم کوئی عبادت بھی اس درجے کی نہیں ہے تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں، جیسی بھی عبادت ہے یا اللہ، جیسے تو نے اپنے محض فضل و کرم سے توفیق دی ہے، اسی طرح محض اپنے فضل و کرم سے ان عبادات کو قبول فرما۔ ہم سب کو ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما۔ یہ رمضان کی مبارک ساعات یا اللہ ہم سے رخصت ہو رہی ہیں، ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب دعا مانگتے ہیں یا اللہ جب رمضان ہم سے رخصت ہو
تو ہم جتنے احباب ہیں بلکہ پوری امت مسلمہ تمام امت مسلمہ کے تمام لوگوں کے تو گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اعمال پہ نظر نہ فرما میرے مولا، کرم کا معاملہ فرما، عافیت والا معافی والا معاملہ فرما، تمام بیماروں کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا